معاشی حالات خراب ہیں اور مسئلے ہیں، لہٰذا ہم وہ رول ادا نہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی اس لیے خراب ہیں کہ ہم لیڈنگ رول ادا نہیں کرتے۔ اگر اس وقت جو مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور برننگ ایشو ہے، انسانیت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور نہ صرف اسرائیل پوری طرح سے عیاں ہو کر سامنے آ گیا ہے بلکہ اس کا سرپرست امریکہ اور پورا ویسٹ، یعنی ویسٹرن ممالک زیادہ تر، وہ اپنی پوری نقابیں ان کے چہروں سے ہٹ گئی ہیں، اور واضح ہو گیا ہے کہ ان کو نہ انسانیت سے کوئی ہمدردی ہے، نہ وہ کوئی اخلاقی اقدار رکھتے ہیں، بلکہ اس بڑے قتل عام پر بھی ٹرمپ اپنی گود میں بٹھا کر نیتن یاہو کو، پوری دنیا کو یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ افسوسناک ہے، شرمناک ہے۔ ایسے موقع پر تمام مسلم ملکوں کو آگے بڑھ کر فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے مسلم ممالک میں ایک سناٹا سا محسوس ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ فلسطین کا معاملہ عربوں کا معاملہ ہے یا ان ممالک کا معاملہ ہے کہ جو فلسطین کے قریب ہیں۔ یہ معاملہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری امت کا معاملہ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ وہاں واقع ہے، جس کے بارے میں بار بار اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو ڈھا دیں گے اور ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ ہمارے ان بچوں کا، ہمارے عورتوں کا، ان مظلوموں کا معاملہ ہے کہ جن پر روز بمباری ہو رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں بھی 80 سے زائد لوگوں کو شہید کیا انہوں نے، اور یہ تعداد اب 51,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ جو ڈاکٹرز کے ذریعے سے ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ اس کو 60 اور 65,000 تک بھی بتاتے ہیں کہ جو شہادتیں ہو چکی ہیں، اور کہتے یہ ہیں اسرائیل والے کہ ہم ختم کر دیں گے یہاں سے لوگوں کو اور غزہ کو خالی کرا دیں گے، اور ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر پاکستان کو اور اس کی حکومت کو صرف موقف کی سطح تک بات نہیں کرنی ہوگی، بلکہ وہ رول ادا کرنا ہوگا جو واقعی پاکستان کے شایان نشان ہیں۔ ہم نے تجویز کیا کہ پارلیمنٹیرین اور اسٹیک ہولڈر پر مشتمل ایک گروپ بنایا جائے کہ جو فوری طور پر وہ ممالک جو میٹر کرتے ہیں اس پوری سچویشن میں، ترکی ہے، مصر ہے، اور اسی طرح سعودی عربیہ ہے، اور قطر ہے، جارڈن ہے، اور انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، ان کا دورہ کریں اور ایک متفقہ لائے عمل کے طور پر آگے بڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فریڈم فلوٹیلا کی طرز پر ایک کانوائے بنایا جائے اور اس میں ٹرکی، پاکستان اور انڈونیشیا کی نیویز خاص طور پر کردار ادا کریں، اور اس محاصرے کو توڑیں کہ جس کو کر کے لاکھوں انسانوں کو اس وقت وہ اذیت میں مبتلا کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ صہیونی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں کیا گیا اور اسرائیل کا راستہ نہیں روکا گیا تو معاملہ صرف غزہ تک میں نہیں رہے گا۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پھر بالآخر وہ جو اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے گریٹر اسرائیل کا جو اس کا خواب ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے مزید بھی آگے بڑھے گا۔ اور اگر کچھ مسلم ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ یہودیوں کی کاسالیسی کر کے، صہیونیوں کے آگے جھک کے اور حماس کے لوگوں کی جاسوسیاں کر کے صہیونیوں کے آگے کوئی مقام بنا سکیں گے، تو تاریخ کا وہ یہ سبق یاد رکھیں کہ میر جعفروں اور میر صادقوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ غداری کرنے والے خود اپنے آقاؤں کے ہاتھوں مرتے بھی ہیں اور ذلیل اور خوار بھی ہوتے ہیں، اور تاریخ میں ہمیشہ ان ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں جو غدار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو نجات مل جائے گی اور اس کی بادشاہت کو دوام مل جائے گا اور اس کا اختیار اور اقتدار بڑھتا چلا جائے گا، وہ خام خیالی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ سب مل کر آواز بلند کریں۔ ہم نے حکومت پاکستان کو متوجہ کیا ہے کہ اس میں آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کریں، اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا موقف اقوام متحدہ میں ایک بہت اچھا موقف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو ترسیل سامان کی ہو رہی ہے اور اس میں الخدمت بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اس میں حکومت پاکستان نے معاونت کی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو یہاں پر علامتی طور پر ہی صحیح، لیکن یہاں ان کو عزت کے ساتھ تعلیم کے مراحل سے گزار رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن معاملہ صرف اتنا سا نہیں رہ گیا کہ ہم چند اقدامات کر کے اپنا نام لکھوا دیں کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، ورنہ تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ ہم
مجرموں کی زد میں کھڑے ہو جائیں گے کہیں جا کر، اور ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے سکیں گے؟ اس لیے غزہ کا مسئلہ ہمارے لیے ٹاپ پرائرٹی، سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اور ہم اسی ضمن میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے جو پروگرام چاک آؤٹ کیا ہے اور 11 تاریخ کو لاہور میں ایک بہت بڑا مارچ کر رہے ہیں، اس کے بعد 13 اپریل کو کراچی میں بہت ہیوج، بہت بڑا انشاءاللہ مارچ ہوگا شارع فیصل پہ، اور اس کے بعد 18 تاریخ کو ملتان میں، اور پھر 20 تاریخ کو یہاں اسلام آباد میں بھی اسلام آباد کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا مارچ ہوگا، اور ہم امریکن ایمبیسی کی طرف جائیں گے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ امریکن جو گورنمنٹ ہے یہ پوری طرح سے پشتیبانی کر رہی ہے زائنسٹ ایلیمنٹس کی، اور اس کے نتیجے میں یہ پوری طرح سے ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ ہم اس موقع پر حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صحافی جنہوں نے وزٹ کیا ہے اور ان کے نام آئے ہیں، ان کے خلاف انکوائری بھی کی جائے اور ان کو فکس بھی کیا جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان سے کوئی جائے اور جا کر آ جائے جبکہ پاکستان کا پاسپورٹ ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسرائیل کوئی جا سکتا ہے؟ ہم اس موقع پر اس کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کی طرف بڑھنے والا ہر قدم توڑ دیا جائے گا انشاءاللہ، ہر ہاتھ توڑ دیا جائے گا، اور کوئی یہ تصور بھی نہ کرے کہ اس کی طرف کوئی پیش قدمی کرے گا۔ پوری دنیا بھی اگر تسلیم کر لے گی تو پاکستان نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ پاکستان کسی قیمت پر بنا ہے، کسی نظریے پر بنا ہے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی بھی واضح تھی، علامہ اقبال کی پالیسی بھی واضح تھی جب یہ پورا پروسیس چل رہا تھا اسرائیل کے قیام کا اور یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی ہر قرارداد ایک طرف بر صغیر کے مسلمانوں کے حق میں ہوتی تھی اور دوسری قرارداد فلسطینیوں کے حق میں ہوتی تھی، اور قائد اعظم نے اسرائیل کو استعمار کی، مغربی استعمار کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں نے پچھلے پریس بریفنگ میں بھی کہا تھا کہ جب امریکہ کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید جب وہ وہاں پہنچے تھے، اس وقت جب زندہ تھے، تو ان سے جب امریکی کانگریس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اور ان کے خطبے کے بعد جو اسپیکر تھے کانگریس کے، انہوں نے جب اپنی طرف سے یہ بات کہی کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، اس لیے کہ فاصلہ بھی بہت ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ کا، تو آپ کو یہ اور یہ اور یہ مراحت مل سکتی ہیں، تو اس پر بہت واضح طور پر لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ our soul is not for sale۔ یہ ہماری روح کا معاملہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے۔ ہم یہ قابل فروخت چیز نہیں ہے کہ ہم اپنا نظریہ بیچ دیں، اپنا عقیدہ بیچ دیں، اپنی روح بیچ دیں۔ تو یہ کمٹمنٹ تھی ہماری لیڈرشپ کی۔ اس کمٹمنٹ کو جو بھی کوسچن کرے گا وہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور پاکستان کے عوام اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بہت واضح طور پر میں اپنی پالیسی کے طور پر جماعت اسلامی کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیں لوگ کہ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اس پر بات کی، اور یہ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے، خیر مقدم کیا ہے، جو 7.41 کمی ہے، لیکن ہم نے پرائم منسٹر سے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ بنیادی ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے، جس کو انہوں نے سیکنڈ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ کمی بالکل ابتدائی ہے اور مزید بہت گنجائش موجود ہے، اتنی آئی پی پیز ہیں، ان سب سے نیگوشیٹ کریں، اور اس کا جو اثر ہے وہ بجلی کے بلوں میں آنا چاہیے۔ بجلی کے بل درست ہو جائیں گے تو معیشت کو جینون استحکام ملے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت جتنے بھی اعداد و شمار پیش کر دے، جب آپ بازار میں جاتے ہیں اور گھر کا سودا خریدتے ہیں اور اپنی تنخواہ کو دیکھتے ہیں اور اپنے بلوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح کیا ہے۔ یہ حکومت کے بتانے سے شرح کم نہیں ہوتی مہنگائی کی، یہ ہماری قوت خرید اور جو حالات ہوتے ہیں گروسری سٹور پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی ہے کہ کچھ چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی سستی نہیں ہو رہی ہے۔ اس موقع پر پیٹرول کی قیمت بھی عالمی مارکیٹ میں اب $61 فی بیرل ہو گئی ہے، تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے۔ ہم نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی کہ ہمارا بہت واضح مطالبہ ہے، کور ایشو ہے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے سے آپ اتنی کٹوتی کر رہے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا،
عام کسانوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بڑے جاگیردار مزے کر رہے ہوتے ہیں، ان سے انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا، اور تنخواہ دار آدمی، پروفیشنل آدمی، اس کے تنخواہوں سے اتنے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ اس سلیب کو ریوائز کریں۔ انہوں نے ہم سے کہا تو ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ واضح مطالبہ ہے، اور جماعت اسلامی اپنی اس عوامی جد و جہد کے اوپر قائم ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میٹنگ بھی کرتے ہیں، ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں، اس کا تعاقب بھی کرتے ہیں، اس کا فالو اپ بھی کرتے ہیں، چیزیں منواتے بھی ہیں، لیکن ہم اپنے جمہوری آئینی حق سے دستبردار نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم احتجاج اور دھرنے، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے، اور اگر حکومت نے آگے چل کر بھی کوئی لیت و لال سے کام لیا تو ہم یہ سب استعمال کریں گے۔ تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے تمام ہی چیزوں کے ساتھ، وہ اس وقت ملک کے حالات ہیں جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے ہم نے حکومت کو تجاویز بھی دی ہیں کہ ان کو کس طرح امپاور کریں، اور سی پیک میں جو بلوچستان کا مقام ہونا چاہیے وہ اس کو ملنا چاہیے، جو منصوبے پہلے سے طے ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان کے لیے جو باہر اسٹوڈنٹس کے تبادلے کا معاملہ ہے، ٹریننگ کا معاملہ ہے، اس میں ان کو پراپر حصہ ملنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان کی جو منرلز ہیں اس میں مقامی لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اس پوری ٹیکنالوجی اور اس پوری جو ہے وہ اس پوری صنعت کو، کہ جو منرلز کو نکال کر آگے بڑھانے کی ہے، اور اس آمدنی میں بھی ان کی گورنمنٹ کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے، مطالبہ بھی کیا ہے، تجویز بھی دی ہے کہ بلوچوں کو ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک اچھا جیسچر اس وقت قائم ہوگا جب پرائم منسٹر اپنا ایک آفس باقاعدہ کوئٹہ میں قائم کریں، وہاں رہیں، وہاں بیٹھیں، وہاں ملیں لوگوں سے، ان کے بلوچستان کے عوام کو پتہ چلے کہ وفاق کس طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان کس طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ وہ ساری چیزیں پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گی جو غم و غصے کی صورت میں اور نفرت کی صورت میں اور تعصب کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو وہ سارے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے وہاں کے لوگوں کو ایک اچھا میسج ملے۔ بلوچ عوام کو اس وقت محبت کی ضرورت ہے، اپنائیت کی ضرورت ہے، ان کو عزت دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے سارے اقدامات جس سے کسی کی تضحیک ہوتی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بلوچ عوام سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بلوچستان کے بغیر کیسے تصور کر سکتے ہیں ہم؟ اس وقت والی قلات نے جو تقریباً بلوچستان جتنی جگہ پر مشتمل اتنی بڑی ہماری ریاست تھی، تو قائد اعظم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر کچھ حکمرانوں نے اپنے اقدامات کے ذریعے سے وہاں پر مسائل پیدا کیے ہیں، تو بلوچ عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان سے تعلق کو قائم کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کے ساتھ چلیں، بجائے اس کے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کریں۔ ویسے بھی ہم ایسے سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض چیزیں جو بظاہر بڑی خوشنما ہوتی ہیں لیکن بعد میں وہ بہت بڑا مسئلہ بنتی ہیں۔ دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش کو دیکھیے، مشرقی پاکستان جب جدا ہو رہا تھا تو ہندوستان بغلیں بجا رہا تھا، اور پچھلے عرصے میں ہندوستان پوری طرح سے اس نے وہاں پر اپنا اثر قائم کیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بنگلہ دیش پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آج بنگالی عوام جس بڑے پیمانے پر انڈیا سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ چلنے والی عوامی لیگ کا جو انہوں نے حال کیا ہے، جو ان کے ساتھ جو ان کو اٹھا کر پھینک دیا ہے، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انڈین انفلوئنس میں کوئی بھی چیز کی جائے گی تو وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگی۔ انڈیا کبھی بھی مسلمانوں کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ وہ تو خود اپنے آپ کو سیکولر ریاست کہتا ہے ہندوستان، اور وہاں پر وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، ابھی جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے زبردستی، کہ جس میں جو وقف کی بنیاد پر املاک ہیں اس پر وہ قبضہ کر لیں گے، ہماری پوری تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، ہماری مسجدوں کو ڈھا رہے ہیں، اور وہاں کروڑوں مسلمان ہوتے ہوئے بھی غلامی کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہندوستان کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہندوتوا کا خواب دیکھنے والا برہمن سامراج ہے جو پورے جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ کر ہمیں نیچے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے عوام کا نام ہے، پاکستان کے نظریے کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، اور یہ اسلام کی طاقت ہی وہ ہے جو سب کو جوڑتی ہے۔
اس لیے بلوچ عوام نے بہت تجربے کیے ہیں اور ان تجربوں کے نتیجے میں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب جڑ کر ہم سب مظلوم مل کر اس ظالم طبقے کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ جس نے 78 سال سے پاکستان پہ قبضہ کر رکھا ہے. اسی طرح سے خیبر پختونخوا پر بات ہوئی کہ وہاں جس طرح افراتفری ہے اور خیبر پختونخوا کے حالات کی کنجی افغانستان سے بامانی مذاکرات اور امن کے قیام میں ہے. اس میں پیش رفت ہونی چاہیے. افغان حکومت سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. یہ دونوں ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ آپس میں لڑیں. بیٹھ کر بات کرنی ہوگی, امن کو قائم کرنا ہوگا, دیرپا امن کو تلاش کرنا ہوگا. افغانستان اور پاکستان کے عوام کے حق میں ہے کہ یہ دونوں ملک برادرانہ طریقے سے مضبوط طریقے سے آگے بڑھیں. اور اسی طرح وہ سارے میجرز بھی جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے ہیں وہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ملنے چاہیے. ہم نے کراچی پر بھی بات کی کہ وہ منی پاکستان ہے اور اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. کچھ پروجیکٹ جن کا تعلق وفاق سے وہ وفاق کو کرنے چاہیے. اور ویسے بھی یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. یہ تو پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہ بیان بھی دیا کہ پی ڈی ایم قائم ہے اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا ہیں اور پی ڈی ایم میں وہ اپوزیشن میں ہیں اور باقی پارٹیاں حکومت میں ہیں. تو اب یہ تو عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. تو جب پی ڈی ایم بھی موجود ہے, حکومت بھی موجود ہے, اپوزیشن بھی اپنی ہے, تو پھر کیوں نہیں ایسے جگہوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے کہ جن کا حق مار دیا گیا ہے. تو یہ وفاق اور صوبے کی نورا کشتی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ کراچی کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. اس کے بڑے بڑے منصوبے ہیں جو اس وقت پینڈنگ ہیں اور لوگ بہت برے حال میں وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ جو چولستان والا معاملہ ہے اور نہروں والا معاملہ ہے, اس پر بھی ہم نے بات کی. اس پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرنا چاہیے. یہ یقینی بنانا چاہیے کہ تمام لوگوں کا اعتماد حاصل ہو اور کسی نئی جگہ کو بسانا کسی پرانی آباد جگہ کو بے آباد کرنے کی قیمت پر یہ درست نہیں ہے. لہٰذا اس کو ریوزٹ کیجئے اور سی سی آئی کی میٹنگ کیجئے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کیجئے اور وہاں پر ڈیسائیڈ کریں تاکہ پتہ چلے کہ اتفاق رائے سے ورنہ کوئی بھی منصوبہ وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس پر اتفاق رائے نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شدید کنسرنز ہیں سندھ کے اور خود پنجاب کے عوام کے, ابھی ہماری کسان کانفرنس ہوئی اور اس میں بہاول نگر کے لوگوں نے کہا کہ خود ان کا پانی کمپرومائز کرے گا, تو یہ کون اس مسئلے کو ایڈریس کرے گا؟ اس مسئلے کو ایڈریس حکومت کو ہی کرنا ہوتا ہے. لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز جو اتفاق رائے کو ختم کرے, تعصبات کو بڑھائے, وہ تو ملک کی یکجہتی کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. تو یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزوں سے باز رہیں اور کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے تو چیز کو آگے بڑھایا جائے, ورنہ نہیں بڑھایا جائے. تو اس طرح کی بہت ساری اور بھی گفتگو ظاہر ہے جب ملاقات ہوتی ہے تو بات چیت ہوتی ہے. ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ کے حوالے سے ہماری حکومت کو پرویکٹیو اور لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے اور اسی طرح ملک میں جو اس وقت چیزیں ہیں اس میں فوری طور پر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. دو سوال ہے. یہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنی باتیں کی اس میں سوائے فلسطین کی بات اور آپ کی طرف سے ان وزیروں کا شکریہ, یہ ان کی خبروں میں جاری ہوا ہے, آپ کی باقی ہم نے خیر مقدم کیا ہے. 7 روپے 41 پیسے قیمت صارفین کے لیے جو کم کرنے اور 7 روپے 69 پیسے کم کرنے پر, اب لفظ وہ کوئی بھی جاری کر دیں, لیکن ہم نے بہرحال خیر ہم اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے. ایک چیز ہوئی ہے تو ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری سانس میں ان سے دوسری بات بھی تو کی ہے نا کہ ابھی تو 29 آئی پی پیز سے بات ہوئی ہے, ابھی تو 100 کے قریب باقی ہیں. سوال میرا جی یہ تھا کہ جو آپ نے ان کو دعوت دی ہے جو آپ کے مارچ 3 ہو گئے 3 شہروں میں, وزیر اعظم کو نون لیگ کو کیا آپ کے ساتھ نظر آئے گی؟ اور دوسرا یہ تھا کہ کراچی میں جو کہ آپ کا تعلق بھی کراچی سے, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ کوئی نورا کشتی یا واقعی کوئی نہیں, کبھی آپ نے ان کی جینوین کشتی دیکھی؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی یہ سب نورا کشتی لڑتے لڑتے 40 سال برباد کر دیا, شہر کو تباہ کر دیا, پورا سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ان دونوں پارٹیوں نے. اس لیے ان کی باتوں پہ اتنی توجہ بھی مت دیا کریں, آپ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور کوئی اچھی خبر تلاش کیا کریں اس دوران میں. یہ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو مارچ ہم کر رہے ہیں یہ کوئی پارٹی کا تو نہیں مارچ ہے نا, یہ تو پاکستان کے عوام کا مارچ ہے, اس میں تو سب کو شریک ہونا چاہیے. اچھا سر بتائیے گا, آپ نے غزہ کی بات کی اور کل اسلام آباد میں ایک قومی فلسطین کانفرنس ہو رہی ہے, مولانا فضل الرحمان اس کو چیئر کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اس قومی فلسطین کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور کیا آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں؟ اور انہوں نے بھی مارچز کا اعلان کیا ہے, آپ بھی مارچ کا اعلان کر رہے ہیں. یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک بڑا مارچ جو ہے وہ غزہ کی یکجہتی کے لیے کیا جائے اور اس
اس کے لیے لیڈنگ رول جماعت اسلامی ادا اصل میں بالکل سناٹا تھا، کوئی کچھ کر نہیں رہا تھا، اس لیے جماعت اسلامی نے انیشیٹو لیا اور بہت عوام کی ڈیمانڈ تھی، اور ہم تو مسلسل کر رہے ہیں نا. اب ہماری تاریخ تو دیکھیں نا، یہ آج سے تھوڑی ہے، 7 اکتوبر سے بھی مسلسل کم از کم اسلام آباد میں ہی ہم نے بڑے بڑے 3-4 مارچ تو کیے ہیں، کراچی میں کتنے کیے ہیں، پشاور میں، لاہور میں، ہر جگہ. تو وہ تو ہم کر ہی رہے تھے، اور اس موقع پر تو عوام کا بھی کہنا یہ تھا کہ فوراً ہمیں کوئی ریئیکشن دینا چاہیے، تو ہم نے پورا پروگرام دیا تھا. بعد میں اور پارٹیوں نے بھی اس کو اناؤنس کیا ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں، جتنے ہوں اچھا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کل والی کانفرنس میں بھی انہوں نے شرکت کی دعوت دی، جماعت اسلامی کی نمائندگی اس میں ہوگی انشاءاللہ. اور بس یہ ہے کہ چونکہ ایک پروگرام ہمارا چاک آؤٹ ہوا ہے، تو وہ ہم اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد کر رہے ہیں. علماء کرام کو تو ویسے بھی آگے بڑھ کر، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر تو انہیں وہ جو عالم عرب کے علماء کرام نے، اتحاد العالمی الاسلامی، انہوں نے جو فتویٰ جاری کیا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے یہاں علماء کرام کو باقاعدہ جہاد کا فتویٰ جاری کرنا چاہیے. حافظ صاحب، آپ جی. نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی. گزشتہ چند دنوں سے اختر مینگل صاحب وہاں دھرنا دیے ہوئے ہیں، ان کے وارنٹس بھی جاری ہوئے. پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل این ڈی ولیم کے جو رہنما ہیں وہ وہاں پر گئے. جماعت اسلامی کے کون سے رہنما وہاں ان کے ساتھ یونٹی کے لیے گئے ہیں، اور اگر نہیں گئے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ مہرنگ بلوچ اس وقت ناراض ہیں، جو ان کا نظریہ ہے، کیا جماعت اسلامی ان کو سیکنڈ کرتی ہے؟ جماعت اسلامی تو اس نظریے کو سیکنڈ کرتی ہے جو پاکستان کا نظریہ ہے، جو اسلام کا نظریہ ہے، جو بلوچ عوام کے حقوق کا ضامن ہے، جو انصاف اور عدل کا نظریہ ہے، جو لاپتہ افراد کو واپس لانے کا نظریہ ہے. ہم اس کی بنیاد پہ سٹینڈ کرتے ہیں. کوئی کیا کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ اس کا. دوسری بات یہ کہ اختر مینگل صاحب کا جو دھرنا ہے اس کو ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. پہلے دن ہماری لیڈرشپ وہاں پر گئی ہے، اور مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب بھی اس میں میرے خیال ہے آج یا کل میں شریک ہو رہے ہیں. خود لیاقت بلوچ صاحب جا رہے ہیں، وہ بھی شریک ہوں گے. ہم 100% اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تقریباً 4 شیٹ پیش کی ہے حکومت کے خلاف، بلوچستان، کراچی اور دیگر جو معاملات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس قابل ہے کہ وہ فلسطین کا معاملہ مقامی سطح پر اٹھا سکتی ہے؟ اس کے علاوہ بلوچستان کا مسئلہ، یہ جو مسئلے ہیں، جو حافظ صاحب ہیں ان سے آپ مطالبہ کیوں نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ جنہوں نے کر رہا ہے یہ کام؟ آپ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں. یہ بھی حافظ صاحب. اچھا نہیں، حکومت کا دیکھیں جہاں تک ایک اصولی موقف ہے وہ ہم اس کا اظہار سب سے زیادہ ہم ہی کرتے ہیں. جن کو کرنا چاہیے وہ تو اب کچھ اور سوچ رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 پر بننے والی حکومت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک حکومت ہے نا، بات تو اسی سے کرنی ہوگی نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ چونکہ یہ پرابلم ہے تو لہٰذا ہم کوئی مسئلہ ایڈریس ہی نہ کریں. احتجاج بھی اسی کے خلاف کرنا ہوگا، مطالبہ بھی اسی سے کرنا ہوگا، پیسے بھی اسی سے کم کروانے ہوں گے، غزہ کے لیے آواز کے لیے بھی اسی سے کہنا ہوگا. تو وہ ہم کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اصولی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ انتخاب پر شب خون نہیں مارنا چاہیے، اور جو فارم 45 کی انٹریز ہیں پاکستان میں ابھی 2024 کے انتخاب کی، وہ ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر حکومت بننی چاہیے. تو اس لیے ہم نے جو اپنا موقف ہے آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر پیش کیا ہے. ہم کوئی ایسے بھی نہیں ہے کہ منہ ادھر کر کے کھڑے ہو جائیں اور بات ہی نہ کریں کسی سے، اور شمسی صاحب کھڑے ہو کر کہیں کہ پریس کانفرنس ختم ہوئی. لیکن جی سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے جو مصنوعات ہے پاکستان میں اس کو بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے، تو سر آپ کی وزیراعظم پاکستان سے بھی اس معاملے پر گفتگو ہوئی کہ جو امپورٹ ہے وہاں سے ان کو بند کیا جائے، اور جو بائیکاٹ مہم اس وقت؟ بائیکاٹ مہم تو دیکھیں ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. وہ ساری پروڈکٹ جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں، پاکستانی عوام جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ ان کا بائیکاٹ کریں. اور خاص طور پر بچوں میں نے یہ جذبہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے والدین کو بھی روکتے ہیں، اور یہ بہت ہی پازیٹیو سائن ہے. امت میں ایک بیداری تو موجود ہے. حکومتی سطح پر یہ کام کیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن بہرحال ایک ملاقات میں کتنی باتیں کریں گے؟ تو ہم نے جتنی باتیں کر سکتے تھے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بھی کرتے رہیں گے، آپ کے ذریعے سے کریں گے. آپ سر یہ فرمائیں کہ وہ حکومت جس نے شریف اللہ کو امریکہ کے حوالے کر کے ناچے باقاعدہ ڈانس کیے کہ بہت بڑا کام کیا ہم نے، انہوں نے بڑی شاباش دی. ابھی نیا ٹھیکہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم افغانستان میں آپ کو اسلحہ اکٹھا کر کے دیں گے. ابھی کل فارن آفس دونوں کی آپس میں بات کی. کیا پاکستان ایک نئی جنگ میں اسی طرح جا رہا ہے جس طرح سے 9/11 کے بعد ہے، اور پھر وہ پاکستان اسرائیل کے خلاف کوئی اقدامات کرے گا جو اس طرح کے اقدامات کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس طرح کا کوئی بھی اقدام جو امریکہ کو صرف کرنے اور مسلمانوں کے خلاف ہو، اس کو تو ظاہر ہے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف بھی ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں اسے پازیٹیو لینا چاہیے،
اور ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں اور حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ ہر صورت میں یہ مذاکرات اور بات چیت کامیاب ہونی چاہیے، اور بین الاقوامی طاقتوں کا وہ ایجنڈا کہ ہمیں لڑوا کر وہ مزے کریں، کبھی بھی اس کی تکمیل کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اچھا، اور پھر ڈار صاحب نے کہا بھی جو وزیر خارجہ ہیں کہ ہم 2-3 دن میں وزٹ بھی کرنے جا رہے ہیں افغانستان، تو یہ اچھی بات ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی جماعت اسلامی ہمیشہ اتفاق کی رائے پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس ٹائم ملک میں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، تناؤ کی کیفیت ہے، کیا عمران خان کی رہائی کے بارے میں وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے اور کوئی جماعتی کانفرنس بلانے کا بھی مشورہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے جو خبریں سنی ہیں اس میں تو حکومت سے دوبارہ بات چیت شروع ہونے کا کوئی اندیا دیا ہے پی ٹی آئی نے، تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے شاید اسٹیبلشمنٹ سے بات کر بھی کوئی اندیا دیا ہے، تو وہ بھی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں اصولی طور پر ہمارا موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے، اور یہ بات تو ہماری واضح ہے بالکل، اس میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی، جب وہ انتظار میں نہیں تھے اس وقت وہ فلسطین کے وہ لگا کے آتے تھے، اس وقت تمام تک مسائل ان کے سامنے تھے، جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب سے واقف تھے۔ اب جب اقتدار میں بیٹھ گئے ان کو آپ کو جا کے ان کو یادداری کرانی پڑ رہی ہے کہ وہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے، اب ٹھیک ہے۔ نہیں دیکھ رہا کچھ، کیا وجہ ہے، کیا لگتا ہے، کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں حکومتیں، ہم نے ان سے بات کی ہے حکومت سے بحیثیت مجموعی، کہ ہمیں نا اس خوف میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی شروع میں بھی عرض کیا کہ فلاں برا مان جائے گا، فلاں ہمارے خلاف ہو جائے گا، معیشت ہماری خراب ہو جائے گی، یہ خدا نہیں ہے امریکہ۔ میں تو حکومت کیا، اپوزیشن کون سا بول رہی ہے امریکہ کے خلاف؟ آپ نے کسی اپوزیشن کا کوئی بیان سنا ہے جو امریکہ کی مذمت میں ہو کہ امریکہ کیوں سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو؟ پاکستان میں کوئی اپوزیشن ہے نا، وہ امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بولتی؟ تو حکومت بھی نہیں بولتی، اور سب لائن لگا کر انجمن غلامان امریکہ ہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ کی آشیرواد مل جائے، ہمارے سر پہ ہاتھ آ جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جو امریکہ کو خدا کا درجہ دے دیں وہ کیا پاکستان کے عوام کے ساتھ کریں گے؟ اس لیے جو بات ہے وہ تو ہم نے موقف کے طور پر واضح کی ہے۔